جن چیزوں کو بار بار آپ سنتے ہیں ان میں چند باتیں ہی صحیح مگر آپ اسے یاد کر لیں اور ذہن میں بٹھا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ہی چیز کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثلا فطرہ، زکوٰۃ، قربانی کے مسائل، روزہ توڑنے کے ٹوٹنے کے مسائل، کفارہ، قضا، یہ جو مسائل ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو بار بار بیان کیا جائے۔ یہ اس طرح سے ہیں کہ ایک بار آدمی اس کو ذہن نشین کر لے، ایک بار میں نہیں تو 2 بار میں کر لے مگر کر لے۔ اس لیے کہ اسلام میں یہی چند مسئلے نہیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو ہم بیان ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا وقت ہی نہیں آتا، وقت ہی نہیں آتا کہ ان مسئلوں کو بیان کیا جائے۔ کیوں نہیں آتا وقت؟ اس لیے کہ ابھی بنیادی چیزیں ہماری کلیئر نہیں ہیں۔ اگر بنیادی چیزیں کلیئر ہو جاتی تو اس کے آگے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتائی جاتی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صاحب کیا اسلام میں اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو صاحب بہت سی چیزیں ہیں، ایک ایک شعبے کو لے کر ہزاروں ہزار کتابیں موجود ہیں اور اس کی شقیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ لیتے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے میں جانوروں کے زکوٰۃ کا مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا، عام طور سے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں نے اور بیان بھی نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہے کہ زکوٰۃ میں جو کھیت کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے اور مال نامی کی زکوٰۃ ہے، جب ابھی ہم نے اسی کو نہیں سمجھا، اس کے آگے والی بات جب بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی طرح فطرے میں جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو 2 کلو 47 گرام گیہوں کا اس کی قیمت سے بیان کیا جاتا ہے، کیا اتنا ہی ہے؟ نہیں، اس کے آگے بھی ہے۔ وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو بھائی بیان تو ہم کر دیں، لیکن جب پہلا اسٹیپ آپ کا مکمل صحیح نہیں ہوا تو آگے کی چیز تو اور بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وضو کا مسئلہ، چلے وضو ہم نے اگر آپ کو بتایا اور وضو کو آپ نے یاد بھی کر لیا، وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے، وضو میں یہ فرض ہے، وضو میں یہ سنت ہے، وضو میں یہ مستحب ہے، یاد کر لیا۔ ابھی اتنے سے بات مکمل نہیں ہوگی۔ وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے، وضو مکروہ کن چیزوں سے ہوتا ہے، وضو کے لیے کون کون سا پانی ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وضو کن صورتوں میں نہیں کرنا ہے، بے وضو محض تیمم سے نماز پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد کب ایسی شکل پیدا ہوگی کہ وضو تو کریں گے مگر بعض حصوں پہ صرف مسا کرنا ہے، بھگانا نہیں ہے اس کو۔ اب یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ کوئی سکھاتا ہی نہیں، سکھایا جائے گا آپ کو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ آپ صحیح کریں۔ اگر پہلا صحیح نہیں ہوگا تو اگلی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اسی لیے وہ باتیں آگے والی بیان نہیں کی جاتی۔ معذور کا مسئلہ عام طور سے سالوں سال میں کبھی نہیں سنتے ہوں گے آپ، حالانکہ ہمارے بیچ میں عذر والے لوگ موجود ہیں مگر بیان نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ معذور تو چھوڑیے، صحت مند کے مسائل لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تو معذور والے مسائل جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک اس کلیئر نہیں ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آپ سے گزارش ہے ان باتوں کو آپ سمجھیں، غور کریں کہ جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، چاہے وہ درس کے ذریعے سے، چاہے وہ بیان کے ذریعے سے، ان میں کچھ تو صحیح آپ کلیئر کر لیں، تاکہ جب دوبارہ آپ کے سامنے کوئی بیان کرے تو آپ کہہ سکیں کہ ہاں مجھے یہ یاد ہے، میں نے اس کو سمجھا ہوا ہے، اس کے آگے والی بات بتائیے۔ تو پھر آپ کو آگے 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 بہت آگے والی باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری بیان کی جائیں۔ ہمیں حکم ہے اس بات کی تعلیم کی طرف کہ لوگوں کو وہی بات بتائی جائے جو ان کی حاجت اور ضرورت کی ہو۔ اب حاجت اور ضرورت کے تحت بھی جو باتیں ہیں اس میں سے بھی 5% بھی بیان نہیں ہو پاتا۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہم اگر پہلی چیز کو کلیئر نہیں کریں گے تو اس سے آگے کی چیزیں کبھی بھی کلیئر نہیں کریں گے۔ کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ ہر سال ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بکرے کی سینگ ٹوٹی ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں؟ کان کٹا ہوا ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں ہر سال۔ وہ بکرے کو دانت نہیں آئے، قربانی ہوگی کہ نہیں؟ کتے نے اس کو کاٹ لیا ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں؟ وہ دوڑ رہا تھا، پیر ٹوٹ گیا ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں؟ ہے نا؟
وہ بچے کھیل رہے تھے، آپس میں ٹکرا گئے دو بکرے، ایک کی آدھی سینگ ٹوٹ گئی، قربانی ہو گئی کیوں؟ یہ سوال ہر سال کیوں کرتے ہیں آپ تو وہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ کہ بچپن سے قربانی کرتے آئے، آپ کے باپ دادا بھی قربانی کرتے تھے، اس مسئلے کو بار بار پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، یا تو آپ سیکھے نہیں، نمبر دو، سنتے ہیں اور کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر بار بار پوچھی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں۔ جو کام ہم بچپن سے کر رہے ہیں اور آج تک کرتے آئے، اسی کے بارے میں بار بار کیوں پوچھیں؟ اس کے آگے کی اسٹیپ سوال کریں۔ اس کا احساس آپ کو پیدا کرنا ہوگا کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہوتا ہے، فطرے کا ہوتا ہے۔ تو میں نے چند چیزیں یاد کرائی، اگر وہ چند چیزیں آپ کو یاد ہیں تو اس کے علاوہ بھی جو چیزیں وہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ نمبر ایک، یہ جو سال والی زکوٰۃ ہے یہ صرف 4 چیزوں میں ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ 4 نام بتائیے آپ کو۔ تیز تیز بولو، یہ کوئی کسی کی آزمائش نہیں، سب تیز تیز بولو۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 روپیہ پیسہ۔ یعنی جو سال والی زکوٰۃ ہے نا، یہ صرف 4 چیزوں میں ہے، کوئی 5ویں چیز نہیں۔ یہ دماغ میں بٹھا دو۔ سال کی جو بات چلتی ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے 2.5% کے حساب سے، یہ والی زکوٰۃ کے اندر صرف 4 چیزوں کی گنتی ہے۔ چاروں کا نام یاد ہو گیا؟ اب چاروں کا کنڈیشن بھی یاد کرو۔ سونا آپ نے بولا، اب آپ مجھے بتاؤ کون سے سونے کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا؟ جی، جو قبضے میں ہو۔ اور اس کے علاوہ بتائیے، پہننے کے لیے ہو تو سونا، ارے کوئی شیشی، کوئی ڈبیا، کوئی ڈھکن، کوئی پلیٹ، کوئی گلاس کی شکل میں ہو تو کیا جائے، چشمے کا یہ ہو تو کیا جائے۔ اچھا، گھر میں کوئی بلب یا کوئی سی چیز ہو، گھڑی وغیرہ ہو، اس پہ سونا لگا ہوا ہے تو مطلب سونا کیسا بھی ہو وہ شمار کیا جائے۔ پہننے کے لیے ہیں تو بھی اور رکھنے کے لیے ہیں تو بھی۔ ہاں، اگر وہ سونا گروی ہے تو گروی ہونے کی وجہ سے اس پر اس ٹائم تک زکوٰۃ نہیں ہوگا، جب تک وہ گروی ہے تب تک اس کو شمار نہیں کیا جائے۔ ہمارے پاس 5 تولہ تھا، 3 ہم نے رکھ دیا، 2 ہمارے پاس ہے تو 2 کا تو حساب ہوگا مگر 3 کا، کیونکہ وہ گروی اور نکال لیا تو شمار میں چلے۔ چاندی پہ آ جاتے ہیں، چاندی پر زکوٰۃ، چاندی اب چاندی کس طرح کا ہو؟ انگوٹھی میں ہو تو، پاسیب ہو تو، کڑا ہو تو، برتن ہو، کسی برتن کا جو کنارا بناتے ہیں چاندی کا رہتا ہے وہ ہو تو، مطلب چاندی بھی کیسا ہو شمار میں آئے۔ نمبر 3 مال تجارت، مطلب کیا ہے؟ مال تجارت کا کیا مطلب ہے؟ بیچنے والا مال۔ اچھا، اگر یہ مطلب ہے کہ بیچنے والا مال، تو جو عطر بیچتا ہے وہ، ایک آدمی عطر بیچتا ہے، اس کے بعد شیشیاں ہیں، الگ الگ قسم کی شیشیاں ہیں، عطر بھی الگ الگ قسم کے، اس کے سامان بھی جو بھی ہیں، تو وہ زکوٰۃ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کس کا زکوٰۃ دے گا؟ شیشی کا نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ ابھی آپ جو زکوٰۃ جیسے شیشی خریدتا ہے، شیشی بھی خریدتا ہے، یہ آدمی عطر بیچتا ہے وہ شیشی بھی خریدتا ہے، عطر تو الگ سے لیتا ہے، شیشی حتیٰ کہ اس کے باکس وغیرہ بھی الگ سے بناتے ہیں، پورا ایک طرح سیٹ کر کے دیتا ہے۔ ایک آدمی اسی کا کاروبار کرتا ہے، یہ تو مال تجارت ہو، تو اب اس میں شمار کیا ہوگا؟ صرف عطر ہوگا کہ شیشی بھی ہوگی؟ شیشی نہیں ہوگی، پورا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پورا ہو۔ ارے ایک آدمی سیاہی بیچتا ہے، کیا بیچتا ہے؟ سیاہی بیچتا ہے، تو سیاہی کا کاروبار ہوا، یہ اس کا مال تجارت ہو گیا۔ تو اب سیاہی کی جو قیمت ہوگی وہ زکوٰۃ میں سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح سے جو بھی، ارے بھائی آپ پانی بیچتا ہے ایک آدمی،
کیا بیچتا ہے؟ اب باٹل خرید کے رکھتا ہے، پھر باٹل میں پانی بھر کے بھی رکھتے ہیں فریج وغیرہ کے اندر پروسیس کر کے، تو وہ چیز اب کیا ہو گئی؟ مال تجارت۔ تو اب وہ چیز ایک مال ہے نا زکوٰۃ میں۔ اب آپ ایسے ہی سوچتے رہو، نیچے سے لے کر اوپر تک جتنی چیزیں بیچی جاتی ہیں سب کیا ہو گئی؟ مال۔ حتیٰ کہ ایک آدمی قرآن شریف بیچتا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چار چیزیں دل کلیئر کرتے ہیں نا، کیا کرتا ہے وہ؟ قرآن شریف بیچتا ہے، حالانکہ وہ لفظ کیا بولتا ہے؟ ہدیہ، وہ ادب کے لیے بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ ادب کی بنیاد پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں بیچتا خریدتا ہے، وہ بھی خریدتا ہے وہ بھی بیچتا ہے۔ اب اس کے پاس 100 قرآن شریف ہیں، تو 300 روپے کا قرآن شریف دیتا ہے، 500 کا قرآن شریف دیتا ہے، 1000 روپے کا، وہ رحل بھی ہے، قرآن شریف بھی ہے، جزدان بھی ہے، ایسے بھی گھر ہے۔ اب یہ جو بیچ رہا ہے یہ مال کون سا ہوا؟ اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ہے نا زکوٰۃ؟ کتابیں بیچتا ہے تو مال، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس طرح سے سرما بیچتا ہے تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے، جب مال تجارت بولا جائے گا تو مطلب کیا؟ وہ چیز جو خریدا اور بیچا جاتا ہے، جو اس کا کاروبار ہے، زمین خریدتا بیچتا ہے، مکان خریدتا بیچتا ہے، گاڑی خریدتا بیچتا ہے، کوئی تیل خریدتا بیچتا ہے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گئی بات؟ تو اب مال تجارت کسی بھی شکل میں ہو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ نمبر 4 کیا تھا؟ پیسہ۔ اب روپیہ اپنے ملک کا بھی ہو سکتا ہے، باہر کے ملک کا بھی ہو سکتا ہے۔ روپیہ سکے کی شکل میں بھی، نوٹ کی شکل میں، ڈالر وغیرہ کی شکل میں، کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ کیش بھی ہو سکتا ہے، بینکوں میں بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یعنی روپیے کی بھی کئی شکل ہے نا، جیسے سونے کی کئی شکل ہے، چاندی کی کئی شکل ہے، تو ہر روپے پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، ہر روپے، کیونکہ یہ مال زکوٰۃ ہے، مال نامی کہتے ہیں اس کو، مال نامی، زکوٰۃ والا مال۔ تو اب یہ کسی بھی شکل میں چاروں ہوں، چاروں زکوٰۃ میں شمار کیے جائیں گے۔ ایک بات کلیئر ہو گئی؟ اب دوسری بات، سونا ہو یا چاندی، مال تجارت ہو یا روپیہ پیسہ، اس کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اہمیت جو ہے اس کی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، یہ کبھی کم تو کبھی زیادہ، کبھی بہت زیادہ۔ اس کا نام جو رکھا گیا ہے مال نامی۔ تو مال نامی کا مطلب وہ مال جس میں نمو ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، تو یہی 4 مال ہے، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت۔ ارے بھائی آپ نے تو سامان خریدا تھا بیچنے کے لیے 1 لاکھ میں، ممکن ہے کہ آدھے گھنٹے 2 لاکھ کا بن جائے وہ، اور ممکن ہے 50 کا بھی ہو جائے، دونوں شکلیں ممکن ہیں۔ سونے کا بھی وہی حال ہے، چاندی کا بھی، پیسے کا بھی وہی حال ہے، یوں پیسہ گرا یوں اٹھا۔ یہ 4 جو چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو سال میں جب زکوٰۃ والی بات آتی ہے تو اب صرف 4 چیزوں کی بات ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گئی؟ اب ہم سے گھر کے بارے میں پوچھیے گا، گاڑی کے بارے میں کیوں نہیں پوچھیں گے؟ 4 میں ہے کیا یہ؟ کپڑے کے بارے میں 4 ہے کیا؟ آپ کے گھر میں سائیکل ہے اس کے بارے میں؟ آپ نے کار خریدی چلنے کے لیے اس کے بارے میں؟ آپ جو ہے کاروبار کرتے ہیں اس کا اوزار ہے، سامان ہے، مشین، اس کے بارے میں سوال کریں گے؟ سوال ہی نہیں بنتا نا۔ جب یہ کلیئر کر لیا کہ 4 ہی چیزیں زکوٰۃ کی ہیں تو سوال ہی نہیں بنتا۔ مگر ہم ہر سال پوچھتے ہیں نا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی کنفیوز رہتے ہیں۔ تو آپ ذہن کو حاضر کر کے بات کو سمجھیں، ایک بات سمجھیں، 10 کہتا ہوں ایک سمجھیں، مگر سمجھ لیں، جب بھی زکوٰۃ کی بات آئے گی تو جو بھی بات چلے گی وہ صرف 4 چیزوں کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں چیزیں ہیں، مگر چونکہ وہ زکوٰۃ والے مال نہیں ہیں اس کے بارے میں سوال بھی بھائی ہمارے 4 مکان ہیں، یہ زکوٰۃ کا سوال آیا؟ 4 دکانیں ہیں ہماری جو کرائے پر دے رکھا ہے ہم نے، زکوٰۃ کا سوال آئے گا؟ نہ مال تجارت ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ سونا ہے، وہ نہ چاندی ہے، شمار آئے گا اس کا؟ ہمارے پاس 10 ٹرک ہے، 10 ٹرک پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ چاروں میں ہے کیا اس کا نام؟ 10 بس ہے ہمارے پاس جو ہم چلاتے ہیں کرائے پر یا خود چلاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، سواری ڈھوتے ہیں، اس سے بک کرواتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ تو اوزار ہو گیا نا، وہ تو کمانے کا ذریعہ ہو گیا۔ اس سوال میں یہ بات آئے گی ہی نہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔
سوال صرف ان چاروں کے بارے میں آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب سال والے زکوٰۃ کی بات چلے گی تب۔ ایک بات کلیئر ہوئی آپ کی؟ چلیں اب پھر سے دوہرا دیتے ہیں جلدی جلدی۔ جو سال میں زکوٰۃ دی جاتی ہے 2.5% کے حساب سے، اس میں کن کن مالوں کا حساب ہوتا ہے؟ 4 چیزوں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نمبر 4 سمجھ میں آ گیا بھائی؟ چلے ایک ہی چیز صحیح مگر تھوڑا سا غور کریں۔ اب یہ بات صرف کس کی رہی؟ سال والے زکوٰۃ۔ کھیت والے زکوٰۃ کی بات نہیں تھی۔ کھیت والے زکوٰۃ کی بات، کھیت کی جو پیداوار ہے اس پر زکوٰۃ ہے، تھوڑا ہو، اتنا ہو، اتنا ہو، کنٹل ہو، 10 کنٹل ہو، ٹن من ہو، کتنا ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی زکوٰۃ فرض ہے اور یہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن جب اس زکوٰۃ کی بات ہوگی تو 4 چیزوں کا حساب ہے، اور جب اس زکوٰۃ کی بات ہوگی تو پیداوار کا حساب ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ پیداوار۔ آپ ہم سے یہ نہ کہیں کہ ہمارے کھیت میں کتنا غلہ پیدا ہوا، ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ 10 کنٹل ہوگا تو کیا کرنا ہے، 5 کنٹل ہوگا تو کیا کرنا ہے، ہم نے کھیت میں آم کے پیڑ لگا دیے ہیں، جام کے پیڑ لگا دیے ہیں، ہم نے مکہ لگایا ہے، اس بار ہم نے گیہوں لگایا، وہ سوال بات میں کیا۔ کھیت سے جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں اس پر زکوٰۃ، یہ آپ یاد کر لیجیے۔ اب آپ غریب ہیں، امیر ہیں، دولت مند ہیں، رئیس ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، یہ اس زکوٰۃ کی بات ہے۔ اس زکوٰۃ میں کیا ہے؟ کھیت سے جو بھی چیز پیدا ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آپ پر یہ والا زکوٰۃ فرض نہ ہو، یہ والا زکوٰۃ فرض نہ ہو، لیکن وہ والا زکوٰۃ آپ پر فرض ہو۔ اس کو بھی سمجھنا ہے، کیا یاد کرنا ہے؟ کھیت سے جو پیداوار ہے اس پر کیا ہے؟ اچھا وہاں سال وال کا مسئلہ بھی نہیں، یہاں تو سال کا ہے نا، وہاں سال کا ہے، جتنی بار پیدا ہو، جتنی اتنی بار سے۔ ارے پورے کھیت سے 1 کلو غلہ پیدا ہوا اور پورے کھیت سے 10 کنٹل غلہ پیدا ہوا، پیدا ہوا نا، ہوا تو پیداوار پہ کیا ہے؟ اب زکوٰۃ 2 ہی شکل ہوگی، 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ ارے 10 آم پیدا ہوا، 10 ڈھیر ہو گئے آم کے، تو اگر 10واں حصہ دیا جائے گا تو 10 میں سے 1 آم الگ کر دیا، اس کو کہیں گے 10واں حصہ۔ اور اگر 20واں حصہ دینے کی بات آئی تو 10 ڈھیری لگانے کے بعد اس 1 کو آدھا کر دیں گے اور آدھا الگ کر دیں گے، تو کہیں گے 20واں حصہ۔ بس یہی سمجھنا ہے آپ کو۔ تو یہ ہو گئی کھیت کے پیداوار والی زکوٰۃ، اس کا تعلق الگ ہے، اس کا تعلق بہت الگ ہے۔ تیسری بات رہی فطرہ، فطرے والی بات۔ فطرے والی بات میں بھی نصاب والی بات آتی ہے کہ نصاب ہے تو فطرہ دینا ہے، تو زکوٰۃ والا نصاب الگ ہے سمجھنے کے لیے، اور فطرہ والا کیسے الگ ہے تھوڑا سمجھ لو۔ زکوٰۃ میں کتنی چیزیں شمار میں آئی تھی؟ 4 چیزیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت، بس۔ باقی جو مال تھا وہ شمار میں نہیں آیا۔ لیکن جب بات فطرے کی چلے گی، بھائی ہم پر فطرہ دینا واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، تو اب صرف یہ 4 ہی شمار میں نہیں آئیں گے، 4 کے علاوہ وہ مال بھی شمار کیا جائے گا جو ضرورت سے زیادہ ہے، جو ضرورت سے ایک مکان تھا، دوسرا مکان ہے، دوسری زمین ضرورت سے ایک گاڑی تھی، ایک بھنگار میں کھڑی تھی، اس کی تو قیمت ہے نا، ایک فریج تھا جو استعمال میں ہے تو ضرورت میں آ گیا، لیکن یہ بند رکھا ہے ایک، ضرورت سے زیادہ ہوا کہ نہیں؟ تو اب وہ مال جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کی قیمت کو بھی اور ان 4 کی قیمت کو دونوں کو ملا کر فطرے کی بات کی جائے گی۔ جب فطرے کی بات ہوگی تو یہ دونوں کو ملا کر کی جائے گی، اور صرف زکوٰۃ کی بات ہوگی تو صرف ان 4 پر بات کی جائے گی۔ شریعت کی جو زبان ہے اس کو کہتے ہیں مال نامی، مال غیر نامی، مال نامی، مال غیر نامی۔ تو فطرہ اور قربانی میں ہوتا یہ ہے کہ مال نامی اور مال غیر نامی دونوں کو جوڑا جاتا ہے، اور زکوٰۃ میں صرف یہ ایک فرق ہے جو بہت سمجھنا اور سیکھنا اور جاننا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ دینا اور زکوٰۃ لینا، اس کو بھی جان لیجیے۔ جب دینے والی بات آئی
تو یہ ہوا کہ آپ کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ کتنا ہے حساب لگاؤ، اگر وہ نصاب سے زیادہ ہے، نصاب کے برابر ہے، تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ لینے والی بات ہے کہ ہمارے پاس تو چاروں ملا کر نصاب کے برابر مال نہیں ہے، تو کیا میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ نصاب کے برابر میرے پاس مال، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑا جو بھی، جو کچھ بھی ہے، جب چاروں کا حساب لگایا تو وہ تو آج کے حساب سے قریب 25-30 ہزار بنا۔ چلو 1 لاکھ بھی بن گیا تو ہم پر 2 لاکھ تو قرضہ بھی ہے نا، تو جب 1 لاکھ کر دیں گے ہمارے تو کیا بچے گا؟ قرضہ، تو اب ہم پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو کیا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ زکوٰۃ تو ہم پر ہے نہیں، زکوٰۃ لے سکتا ہوں۔ اب پھر وہی بات ہے کہ جو مال غیر نامی ہے اس کا بھی اس میں حساب لگایا جائے گا۔ مال نامی کے ساتھ مال غیر نامی کو بھی جوڑا جائے گا۔ اب ان دونوں کو جوڑ کے دیکھا جائے گا کہ کیا اب نصاب بنتا ہے۔ اگر بن گیا تو آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور اگر نہیں بنا تو آپ زکوٰۃ لے سکتے۔ اسی لیے جب زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو آدھا پوچھ کے نکل جاتا ہے، وہ بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہشوں میں یہ بات شامل ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بار بار دہراؤں۔ میں ایک بار تیمم کی چیز آپ کو سکھا دوں، زندگی بھر کے لیے آپ سیکھ جائیے، اور پوری جب تک زندہ رہیں سب کو سکھاتے رہیں۔ ایک بار سیکھ، تیمم کے بارے میں شاید اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ تیمم کیسے کرتے ہیں، تیمم کے فرائض کیا ہیں، تیمم ٹوٹتا کیسے ہے، تیمم کرنے کی کب ضرورت پیش آئے گی، تیمم کن کن چیزوں سے کیا جاتا ہے، طریقہ اس کا کیا ہے کرنے کا۔ قریب اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، یہ ممکن ہے بعد میں سیکھا ہو تو جانتے بھی ہیں، مگر ہاں ایک بنیادی چیز ہے، وہ بیان کرنے کا موقع کیوں نہیں آتا؟ جو ابھی تک ہم وضو نہیں سمجھے ہیں تو تیمم کیا سمجھیں گے؟ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ جو بھی محفلیں رکھی جاتی ہیں، اسی لیے ہم نے 7 سے 8 سال کا عرصہ ہو چکا، ایک موضوع پر کبھی بیان نہیں کیا، کبھی اس پر، کبھی اس پر، کبھی اس پر، کبھی اس پر، ایسے ہی تقریباً کئی جمعے بھی گزر گئے، کئی محفلیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ دین کوئی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے، دین بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی ایک ایک بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کپڑے کی بات کبھی کہاں بیان ہوتی ہے کیا؟ عام طور سے کہاں بیان ہوتی ہے؟ کپڑا پہننے کے بارے میں، کپڑے کے ڈیزائن کے بارے میں، کون سا کپڑا پہننا جائز ہے، کون سا پہننا ناجائز ہے، اور مردوں کے لیے کون سا جائز ہے، عورتوں کے لیے ہوتی ہے کوئی بات چیت؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ بھائی جب ابھی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ پہننا تو چھوڑیے، بنیادی باتوں میں بھی ہم کمزور ہیں، تو آگے کی بات ہم کیسے سمجھائیں گے؟ تو آپ کوشش یہ رکھیں گے، مزاج ایسا پیدا کریں گے کہ ایک ایک چیز کو ہم کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تقریباً 2-3 پروگرام کا ٹائم ملے گا، کل ظہر کے بعد کا بھی رہے گا، اور اپنے چاہو تو کل عشاء کے بعد کا بھی رہے گا۔ کوشش کریں کہ زکوٰۃ سے متعلق 4-5 پوائنٹ آپ یاد کریں۔ ایک پوائنٹ تو ہو گیا 4 چیزوں والا، دوسرا پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مسئلہ جاننے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 یہ جاننا کہ میں کب مالک نصاب بنا، کب مالک نصاب، اس کو فکس ہونا ضروری ہے، مہینہ کے حساب سے بھی، تاریخ کے حساب سے بھی، اور ٹائم کے حساب سے بھی۔ مہینہ، تاریخ اور یہ تینوں کلیئر ہونا چاہیے۔ مہینہ کون سا چلے گا؟ اسلامی مہینہ، انگریزی مہینے کس میں حساب نہیں ہوتا۔ تاریخ کوئی اسلامی تاریخ، ٹائم معلوم ہے آپ کو۔ مثلاً سمجھانے کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم پہلی مرتبہ زندگی میں، میرے پاس پیسے اتنے نہیں تھے، سونا بھی نہیں تھا، چاندی بھی نہیں تھی، مال تجارت بھی نہیں تھا، کسی کے دینے سے یا کسی ذریعے سے، تحفہ تحائف سے یا کمائی سے جو بھی ہوا، میرے پاس آج تقریباً 70,000 روپے آ گئے۔ آج، کل یا آج جو بھی ہو، چلو آج کی بات کرتے ہیں، 70,000 آ گئے، آج آئے، پہلی مرتبہ اتنا پیسہ اکٹھا ہمارے پاس آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ 70,000 نصاب ہے یا نہیں؟ ہمیں پتا کرنا ہے کہ چاندی 52.5 تولہ مارکیٹ میں کتنے میں ملتی ہے۔ ہم نے پتہ لگایا تو چاندی قریب 65-70,000 جو بھی ہے، اس قیمت میں چاندی مارکیٹ میں آج مل جائے، اور ہمارے پاس ہے کتنا؟ 70,000۔ تو گویا چاندی کے جو نصاب ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ چاندی کا نصاب کیا تھا؟ 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو، تو قیمت تو ہمارے پاس آج، تو میں آج کیا ہو گیا؟
لہٰذا میں رمضان کی 27 رمضان کا مہینہ بھی ہے، تاریخ کون سی 27، رات کا وقت ہے 10:14، یہ آپ کو لکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر زکوٰۃ کا مسئلہ آپ سالوں سال سنتے رہیں، سمجھ نہیں سکتے، اور غلط فہمی یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اگر مضبوطی چاہتے ہیں، کمال چاہتے ہیں کہ ایک بار سیکھ لیں اور ایسا کمال ہو جائے کہ جہاں چاہیں بیان کر سکیں، اس کے لیے آپ کو بنیادی چیزیں کلیئر کرنی پڑیں۔ ہم نے کیا پہلے کلیئر کیا؟ مہینہ کون تھا؟ رمضان کا، تاریخ تھی 27، رات کا وقت تھا 10:14، اتنے پر میں مالک نصاب ہو گیا ہوں۔ اب یہ 70,000 جو ہم کو ملے تھے آج کل تھوڑی باقی رہنے والے، ختم ہونے والے، کچھ خرچہ ہوگا، کچھ کرائے میں جائے گا، کچھ کھانے پینے میں جائے گا۔ اگر یہ پورا کا پورا ختم ہو جاتا تو نصاب ختم ہو جائے گا، اور اگر تھوڑا بہت ختم ہوتا، اس کا کچھ حصہ باقی رہتا، پھر اتفاقاً کچھ اور مل گیا، اس میں ایڈ ہو گیا، کسی سے سونا آ گیا، اس میں ایڈ ہو گیا، چاندی آ گیا، اسی میں ایڈ ہو گیا، پھر ہم نے کوئی کاروبار شروع کر دیا، پھر بیچنے کا سامان کر لیا، مال تجارت کر لیا، تو اس میں ایڈ ہو گیا۔ سال گھومتا رہا، کیا کیا ایڈ ہوا، کیا کیا آیا، کیا کیا گیا، جانے دو، آنے دو، جو بھی ہو رہا ہے۔ گھوم کر کے جب 27 رمضان رات کے 10:14 ہوئے، تب ہمیں ایک حساب لگانا ہے کہ آج اس وقت میرے پاس کتنا مال ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی قاعدہ زکوٰۃ کو جاننے کے لیے یہی ہے۔ آپ گھر جا کر تجوری ہے جو آپ کے بنیادی کاغذ ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ کلیئر کریں، ہر سال کے ذہن سے چھٹکارا پائیں۔ اب یہ تاریخ آئی 27 رمضان رات کے 10:14 آئے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کتنا موجود ہے۔ اس وقت کتنا تھا؟ 70 تھا۔ جب میں مالک نصاب ہو گیا تھا، زکوٰۃ کب دینا فرض ہوگا؟ جب سال پورا ہوگا تب فرض ہوگا ادا کرنا، لہٰذا آج تو ٹائم ہو گیا۔ اب ہم نے حساب لگایا تو صاحب میرے پاس 60,000 ہے اس ٹائم، کل کرنے کے بعد 60,000 کرنے ٹوٹل حساب لگانے کے بعد۔ ہاں بیچ میں تو لاکھوں کروڑوں آئے، ختم ہو گئے، اس کا حساب ابھی کتنا ہے اس کی بات چلے گی، اور وہ بھی 14 پر 10:14، حتیٰ کہ 10:10 کے بعد آپ کے پاس 1 لاکھ تھا، 10:10 پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، اور آپ نے کیا کیا؟ اسی 1 لاکھ میں سے 40,000 روپے کا اے سی یا کولر یا پنکھا یا جو بھی چیزیں ہیں آپ نے خرید لیا گھر کے لیے، یا کہیں زمین میں لگا دیا ہے، تو اب 40 مائنس ہو گیا، کتنا بچا؟ اور جب 10:14 ہوا تو اب وہ 1 لاکھ آپ کے پاس نہیں ہے، 60,000 ہے، اور 60,000 نصاب کے برابر نہیں ہے۔ آپ پر زکوٰۃ نہیں، آپ پر زکوٰۃ نہیں، یہ اصل میں آگے دوسری 10:14 کے بجائے ہم نے حساب لگایا 10:20 پہ اپنا حساب کہ میرے پاس کتنا ہے ٹوٹل، کتنا آمدنی ہے، کیا کیا ہے، سونا چاندی، پیسہ روپیہ، قرضہ، تمام حساب لگا کے جوڑ کا گھٹا کے اکٹھا کیا۔ اب اکٹھا جب ہم کیے تو معلوم پڑا کہ یار پیسے تو تھے، مگر یہ 10:16 پہ جو ہے نا، کچھ پیسے خرچ ہو گئے، کچھ پیسے خرچ ہو گئے، 10-20 لاکھ تھے ہمارے پاس، کچھ خرچ ہو گئے، اب اتنے بچے، تو اب زکوٰۃ کتنا دینا ہے صاحب؟ جو 10:14 پہ تھا اتنے کا حساب دینا ہے، جو 10:14 جو جتنا آپ کے پاس تھا زکوٰۃ اتنے کا دینا ہے۔ آپ نے کہا میرے پاس 20 لاکھ تھا تو 1 ہی لاکھ بچا، جی اب 20 لاکھ کا ہی زکوٰۃ دینا ہے، کیونکہ اس پر سال پورا ہو چکا۔ جب تک آپ یہ چیز نہیں کلیئر کریں گے تب تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہم بیان کرتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے، ہر سال رمضان آئے گا آپ پوچھتے رہیں گے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیے، اس جہاں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔